نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی وہ ایک اعتدال والی زندگی تھی، بہت بیلنسڈ تھی، جس میں عبادت بھی تھی، جس میں آپ کی ازدواجی زندگی بھی تھی، شادی بھی تھی، جس میں تعلیم بھی تھی، جس میں دشمنوں کے ساتھ جو معاملہ کرتے تھے وہ بھی تھا، جس میں ایک وقت میں تجارت بھی تھی، چاہے وہ یعنی شروع کے دور تھا، آپ لوگوں کے معاملات کے فیصلے بھی کرتے تھے، ان کے جھگڑے بھی نپٹاتے تھے، مسلمز کے ساتھ بھی آپ کا تعلق تھا، نان مسلمز کے ساتھ بھی تھا، اہل کتاب کے ساتھ تھا. تو یعنی کہ آپ کی زندگی کے مختلف رخ ہمیں نظر آتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب لوگوں نے کہا کہ ہم ہمیشہ روزہ رکھیں گے، افطار نہیں کریں گے، شادی نہیں کریں گے، اور ہم ساری رات نماز پڑھیں گے، سوئیں گے نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ سن لو، اللہ کی قسم میں تم سب میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور زیادہ پرہیزگار ہوں. میں روزے رکھتا بھی ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، نفلی روزوں کی بات ہے، نماز پڑھتا ہوں رات کو اور سوتا بھی ہوں، میں نکاح بھی کرتا ہوں، یعنی میں نے شادی بھی کی ہے. جس نے میرے طریقے سے بے رغبتی کی، یعنی میرا طریقہ چھوڑ دیا کہ یہ سمجھا کہ شادی نہ کرنا زیادہ نیکی کا کام ہے، یا کھانا پینا کوئی غلط کام ہے، صرف روزہ ہی رکھنا چاہیے، وہ میرے طریقے پر نہیں ہے. تو آپ کا طریقہ کیا ہے؟ ایک بیلنسڈ لائف ہے جس میں اللہ کا حق بھی ہے، بندوں کا حق بھی ہے، نفس کا حق بھی ہے، کیونکہ نفس کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اس دل کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو ریگولیٹ کیا ہے. سب سے پہلے آپ کی گھریلو زندگی میں آپ کے رول کو ایز اے ہسبینڈ میں تھوڑا سا ڈسکرائب کروں گی، اگرچہ وہ ڈائریکٹ خواتین سے متعلق نہیں ہے، لیکن آپ کے بچے بھی ہیں، آپ کے بیٹے بھی ہیں، آپ کے ہسبینڈ بھی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ ان تک ہی خیر لے جانے کا باعث بنے، اور انڈائریکٹلی ہمیں بھی اس سے سیکھنا ہے. بحیثیت ہسبینڈ میں نے کیوں شروع کیا؟ کیونکہ گھر کس سے بنتا ہے؟ گھر کب بنتا ہے؟ شادی سے. شادی ہوتی ہے دو لوگوں کے بیچ میں، ہسبینڈ اینڈ وائف کے بیچ میں، دو مل کے گھر بناتے ہیں. تو اس میں گھر اینٹوں کے ساتھ اور لکڑیوں کے ساتھ ہی نہیں بنتا، بلکہ گھر کس کے ساتھ بنتا ہے؟ انسانوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ. جب گھر والے ہی اس میں نہ ہوں تو وہ گھر کیا گھر ہے؟ اور اگر گھر والوں سے ہی ہمارے ریلیشنز ٹھیک نہیں تو ہم کس گھر میں رہتے ہیں، کہاں رہتے ہیں؟ تو اس لیے یہ ٹاپک بہت اہم ہے، اور اسی وجہ سے میں نے چنا کہ ہم اپنی گھریلو زندگیوں کا جائزہ لیں، کیونکہ ویسٹ میں رہتے ہوئے یہ چیزیں بہت دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ ہماری بچیوں کے اندر خاص طور پر اب گھر بنانے کا شوق نہیں رہا، انڈیپینڈنٹ لائف کا شوق ہے کہ ہم پڑھیں، جاب کریں، اپنی مرضی سے اپنے الگ اپارٹمنٹ میں رہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو، ہمیں کوئی کچھ کہنے والا نہ ہو، اور بچوں کی مصیبت تو ہم اپنے سر پہ لے ہی نہیں سکتے. ایسے تو نہیں نا زندگی گزرتی؟ یہ کوئی نیکی تو نہیں ہے نا؟ کیا واقعی یہ نیکی ہے؟ یعنی ہم اتنی اپنی مرضی کی لائف گزارنے کو سمجھے ہم بڑے کامیاب ہیں، اور پھر اگر ہم کسی دنیاوی اعتبار سے کسی بہت بڑے CEO بن گئے ہیں، کچھ بن گئے ہیں، اور ہم سمجھے کہ ہم نے زندگی میں بڑی اچیومنٹ کی ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسری بہن نے شادی کی، بچے پیدا کیے، ان کو پالا، ان کو CEO بنا دیا، وہ کہتے ہیں اس نے کیا کیا؟ اس نے شاید اپنے اوپر ظلم کیا. نہیں، ظلم نہیں کیا، اس نے جو کچھ کیا ہے نا، جو دنیا میں ایک نسل کو تیار کیا ہے، یا پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے فطری طریقے کے مطابق اس نے زندگی بسر کی ہے، اس نے اپنی دنیا بھی بنا لی اور آخرت بھی بنا لی. اور آپ اپنی صرف دنیا ہی بناتے جا رہے ہیں. یہ کب تک؟ صرف اس وقت تک جب تک آپ دنیا میں، یا جب تک آپ جوان ہیں. یہ سب جوانی کی مستی ہے. جب اس وقت جوانی ختم ہو جائے گی پھر آپ کو سہارے کی ضرورت پڑے گی. اور اگر جوانی میں آپ نے ریلیشنز نہیں بنائے نا تو بڑھاپے میں ریلیشنز نہیں بنتے ہوتے. میاں بیوی کے بیچ میں بھی اگر جوانی میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ، شروع میں ٹیجنگ پیریڈ ہوتا ہے، انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے تو لیٹر لائف میں جب بچے پیدا ہونے کے بعد بڑے کر کے وہ اپنے اڑ جاتے ہیں کہیں، تو پھر دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں. اور
دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو مودت اور رحمت کا رشتہ کہا ہے کہ اس میں ابتدا میں محبت ہوتی ہے اور پھر آگے جا کے پھر رحمت. ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. ذرا سا سر درد ہو جائے, ذرا سا شوگر ہائی ہو جائے, ذرا سا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے تو سارے کام چھوڑ چھاڑ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں کہ آپ ٹھیک تو ہیں نا, آپ ٹھیک تو ہیں. اور یہی چیز ایک محبت پیدا کرتی ہے نا آپس میں, کہ ایک دوسرے کی کیئر کرنا. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہترین تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنن ابن ماجہ کی روایت ہے, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو. یہ سب سے اچھے انسان کا کرائیٹیریا بتایا جا رہا ہے. یہ نہیں کہا جو ساری رات نماز پڑھتا ہو اور جو سارا دن روزہ رکھتا ہو وہ سب سے بہترین ہے تم میں. یہ نہیں کہا. اپنے فرائض ادا کرنے کے بعد سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو. اور تم سب کی نسبت یعنی تم سب سے زیادہ میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. آج ہم میں سے کون ہے جو یہ کہے کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں, سب سے اچھا سلوک میں اپنے گھر والوں سے کرتا ہوں. ہم اکثر یہ دیکھنے میں آئے لوگ اپنے فرینڈس کے ساتھ اتنا ہنسی مذاق کریں گے, اتنے خوش ہوں گے, ان کو کھلائیں گے پلائیں گے, ان کو کھانے پہ لے جائیں گے, کافی پہ لے جائیں گے, ادھر لے جائیں گے ادھر لے جائیں گے. جو یہ گھر آئیں گے لڑائی شروع کر دیں گے. ساری خوشیاں وہاں بانٹ کے گھر میں خالی داخل ہوئے اور پھر بیوی سے یا جو بھی بہن بھائی جس کے ساتھ بھی رہتے ہیں ان کے ساتھ موڈ آف کر کے بیٹھ گئے. یہ کیوں, چھوٹی سی بات پکڑ لی, یہ کیوں نہیں ہوا, وہ کیوں نہیں ہوا. اللہ کی نظر میں آپ کون ہیں پھر؟ سب سے بہتر. اللہ کی نظر میں آپ بہتر ہیں کہ آپ باہر بھی اچھا کر کے آئے لیکن گھر آ کے آپ اس سے بھی اچھے بن گئے. یہ کرائیٹیریا رکھیں. آپ اپنے ورک پلیس پہ ہیں, آپ اپنے کالج میں ہیں, اسکول میں ہیں, کہیں ور پہ ہیں, وہاں آپ لوگوں سے اچھا معاملہ کرتے ہیں, سب آپ کو بہت پسند کرتے ہیں کہ آپ بڑے اچھے اخلاق کے انسان ہیں. لیکن جو ہی گھر میں انٹر ہو تو آپ کی امی کہ میرا بچہ تو سب سے زیادہ میرا فرما بردار ہے. ابو عبداللہ الجدلی کہتے ہیں, میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا اخلاق تھا. لوگ گھر والوں سے پوچھتے ہیں نا کہ یہ باہر تو اتنے اچھے ہوتے ہیں, اندر کیسے ہیں. انہوں نے بتایا کہ وہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہیں. آپ کوئی بےہودہ کام یا فحش گفتگو نہیں کرتے تھے, یعنی کوئی گالی گلوچ نہیں, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں, نہ ہی بازاروں میں شور کرنے والے تھے, نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے بلکہ معاف کر دیتے اور درگزر کرتے تھے. یہ آپ کا گھر والوں کے ساتھ رویہ تھا. عمر بن عاص کہتے ہیں, میں نے آپ سے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا. فرمایا عائشہ سے. میں نے کہا مردوں میں سے, کہا اس کے والد سے. آج کوئی ہے جو یہ کہے کہ مجھے سب سے زیادہ محبت اپنی بیوی سے ہے؟ اگر ہو بھی تو نہیں کہیں گے, کیونکہ اس کو کیا سمجھتے ہیں وہ مردانگی کے خلاف. اب بیوی کو بھی نہیں بتاتے کہ مجھے تم سے محبت ہے. وہ بیچاری ساری زندگی یہ دو بول سننے کو ترستی رہتی ہے. کیوں نہیں بتاتے؟ پھر یہ ساتھ چڑھ جائے گی, پھر یہ اپنے مطالبے لے کے آ جائے گی, یہ محبت کو ایکسپلائٹ کرے گی. اس ڈر سے بھی نہیں بتاتے چاہے محبت اندر ہو بھی. یہ ضروری نہیں. ایک شخص آیا آپ کے پاس, کہنے لگا مجھے فلاں سے محبت, آپ نے فرمایا تم نے اس کو بتایا؟ کہا نہیں. کہا جاؤ بتاؤ اس کو. کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے نا اس سے ہماری ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ یہ بھی ہم سے محبت کرے. اور اگر ہم بتاتے ہی نہیں ہیں کہ آپ مجھے اچھے لگتے ہیں تو وہ بھی جواب میں آپ کو نہیں کبھی بھی بتائیں گے کہ آپ بھی ان کو اچھے لگتے ہیں. تو پھر شیطان بدگمانیاں ڈالنا شروع کر دے گا.